آج ہم بیان کریں گے پارہ ہے دوسرا، سورہ بقرہ ہے، آیت مبارکہ ہے 219 اور 20۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما ویسألونک ماذا ينفقون قل العفو کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ ویسألونک عن الیتامی قل اصلاح لہم خیر وان تخالطوہم فاخوانکم واللہ یعلم المفسد من المصلح ولو شاء اللہ لعنتکم ان اللہ عزیز حکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ پیش خدمت ہے، اور آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا عن الخمر والمیسر، جوئے کا حکم پوچھتے ہیں، شراب کا حکم پوچھتے ہیں۔ قل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے آپ کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، اور لوگوں کے لیے کچھ دنیاوی نفع بھی ہے، اور ان کا گناہ ان کے نفع سے بڑا ہے۔ تم سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، تم فرماؤ جو فاضل بچے۔ اسی طرح اللہ تم سے آیت بیان فرماتا ہے کہ کہیں تم دنیا اور آخرت کے کام سوچ کر کرو۔ اور تم سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، تم فرماؤ ان کا بھلا کرنا بہتر ہے، اور اگر اپنا ان کا خرچ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے بگاڑنے والے کو اور سنوارنے والے سے، اور اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈالتا، بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ ارشاد فرمایا گیا کہ جیسے کہ وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِ، اس میں گناہ زیادہ ہے، دنیاوی منافع ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرمایا کہ اگر شراب کا ایک قطرہ کنویں میں جب گر جائے، پھر اس جگہ منارہ بنایا جائے تو اس پر اذان نہ کہوں گا میں، اور اگر دریا میں شراب کا قطرہ پڑے پھر دریا خشک ہو اور وہاں گھاس پیدا ہو، اس میں اپنے جانوروں کو نہیں چراؤں گا۔ گام شراب 3 ہجری میں غزوہ احزاب سے چند روز بعد حرام کی گئی۔ اس سے قبل یہ بتایا گیا تھا کہ جوئے اور شراب کا گناہ ان کے نفع سے زیادہ ہے۔ نفع تو یہی ہے کہ شراب سے کچھ سرور پیدا ہوتا ہے، اور اس کی خرید و فروخت سے تجارتی فائدہ ہوتا ہے۔ جوئے میں کبھی مفت کا مال آتا ہے، اور گناہوں اور مفسدوں کا کیا شمار، عقل کا زوال، غیرت و حمیت کا زوال، عبادت سے محرومی، لوگوں سے عداوتیں، سب کی نظر میں خوار ہونا، دولت اور مال کی اضاعت۔ ایک روایت میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور عرض کیا، یا اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ حضرت جعفر طیار کی 4 خصلیں پسند ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، حضرت جعفر طیار سے دریافت فرمایا کیا آپ کی جو عادتیں ہیں جو اللہ کو پسند ہیں؟ انہوں نے عرض کیا، ایک تو یہ کہ میں نے شراب کبھی نہیں پی، یعنی حکم حرمت سے پہلے بھی اور زمانہ جہالیت میں بھی نہیں پی۔ اس کی وجہ تھی کہ میں جانتا تھا کہ اس سے عقل زائل ہو جاتی ہے شراب سے، اور میں چاہتا تھا کہ عقل اور بھی تیز ہو۔ اور دوسری خصلت یہ کہ زمانہ جہالیت میں بھی میں نے کبھی بت کی پوجا نہیں کی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ پتھر ہے، نہ نفع دے گا۔ تیسری خصلت یہ ہے کہ کبھی میں نے زنا میں مبتلا نہ ہوا کہ اس کو بے غیرتی سمجھتا تھا۔ چوتھی خصلت یہ کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کیونکہ میں اس کو کمینہ پن خیال کرتا ہوں۔ مسئلہ شطرنج، تاش وغیرہ ہار جیت کے کھیل اور یہ جن پر بازی لگائی جاتی ہے، سب جوئے میں داخل ہیں اور حرام ہیں۔ اور اسی طرح سے اس کے بارے میں بتایا کہ ماذا ينفقون، خرچ کے بارے میں شان نزول ہے کہ مسلمانوں کو صدقہ دینے کی رغبت دلائی، تو آپ سے دریافت کیا گیا کہ مقدار بتائیں، ارشاد فرمائیں کتنا مال راہ خدا میں دیا جائے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی ہے، جتنا تمہاری حاجت سے زائد ہو۔ ابتداء اسلام میں حاجت سے زائل مال کا خرچ کرنا فرض تھا۔ صحابہ کرام اپنے مال میں سے اپنی ضرورت کے بقدر لے کر باقی سب راہ خدا میں تصدق کر دیتے تھے۔ یہ حکم آیت زکوٰۃ جب آئی تو پھر اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا۔ اسی طرح سے دنیا فی الآخرات ویسألونک عن الیتامی، اس کے بارے میں بھی، یتیموں کے بارے میں بھی بتایا کہ ان کا مال کھانا حرام ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اگر یتیم کے مال کی حفاظت کی نظر سے اس کا کھانا اس کے اولیاء اپنے کھانے کے ساتھ ملا لیں تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس پر آیت نازل ہوئی، یہ تمہیں کے فائدے کے لیے ملانے کی اجازت دی گئی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین۔ صدق اللہ علیہ۔